کئی اس دنیا میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، قیامت کے دن کو بھی مانا، بظاہر سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بھی تسلیم کیا، اقرار کیا کہ آپ رسول ہیں، اقرار کیا کہ آپ نبی ہیں، مگر اللہ نے ہی قرآن کریم میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بندے مومن نہیں ہیں، یہ بندے مومن نہیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کی قسمیں ہیں، بندوں کی قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن کریم نے ابتدا کے اندر ہی موٹی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ایک قسم۔ دوسری قسم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ آگے تیسری قسم بیان ہو رہی ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر کے نا ان الذین کفروا سواء، جو اعلانیہ ہے، اعلانیہ ہم خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ آگے وہ تیسری قسم کے لوگ کہ جو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی چنگی لمبی چوڑی آگے تفصیل بیان فرمائی، اس کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں مگر وہ مواحد ہے نہیں، ماننے والا ہے نہیں، پھر وہ کہے کہ میں رسول بھی مانتا ہوں مگر رسول کو ماننے والا ہے نہیں، نماز پڑھے نماز کو مانتا نہیں، قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو مانتا نہیں، تو اس کی تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہے، زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کا اندر کھولنا پڑے گا۔ ایک واضح طور پہ ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے، اس کی تو سمجھ آ گئی، اس کا اٹل فیصلہ۔ تو ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ادھی 2 بیڑیاں تے لاتے، ادھر بھی تے ادھر بھی، ہن پتہ نہیں یہ مالک کیڑی بیڑی دا ہے، یا چڑھنا کیڑی بیڑی تے چڑھدا ہے، یا انہوں پسند کیڑی بیڑی ہے۔ یہ جو تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے، یہ دوگلے ہیں لوگ، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور دیکھو کتنا آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان وضاحت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا قول یہ ہے، وہ قول کرتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ قول زبان سے ان کا ثابت ہو گیا، اور ان کا جملہ قولی یہ ہے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پکا مومن بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کا جملہ بھی تو یہی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا وما ہم بمؤمنین، یہ تو مومن ہے نہیں، ان کا قول یہ بتا رہا ہے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے مگر یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، ایمان کا تعلق ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، اور زبان ہے دل کی مبین، جو دل میں ہو اس کو بیان کرتی ہے۔ تو دلوں کے بھید جو اللہ جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، یہ جو قول کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، یہ سچے دل سے، صدق دل سے کر رہا ہے یا کہ زبانی کر رہا ہے؟ جنہوں نے سچے دل سے اقرار کیا خدا ان کو بھی جانتا ہے، اور جنہوں نے صرف زبانی کیا، دل میں بغض ہے، عناد ہے، کفر ہے، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔
اس لیے اللہ نے یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، جب انہوں نے کہا اور جب یہ لوگ کہتے ہیں اور جب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، جب بھی انہوں نے کہا اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، اور پھر ان کی خرافات کو، علامات کو، ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، مگر ان کی چال ایسی ہو، ان کی چال ایسی ہو تو سمجھ لینا کہ یہ اپنے قول کے جوتے ہیں، دل سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ مانا کیا جائے نا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا کی ذات کو تو دھوکہ دے کوئی نہیں سکتا، علی پاک کو کوئی نہیں دھوکے میں ڈال سکتا، صدیق اکبر کو دھوکے میں کوئی نہیں ڈال سکتا، فاروق اعظم عثمان غنی کو دھوکے میں کوئی نہیں ڈال سکتا، تو اللہ کو کوئی کیسے دھوکے میں ڈال سکتا ہے؟ لہذا مانا کیا جائے گا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر بھی مانا وہی کیا جائے گا کہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو نبی کا پکا غلام ہے، پکا مومن ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ نہ منافق کے دھوکے میں آ سکتا ہے، نہ کافر کے دھوکے میں آ سکتا ہے، نہ ان کے پٹھوں کو دھوکوں میں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، پر اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے۔ اب وما یخدعون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ معنی یہ کرنا ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے پڑھو نا، وما یخدعون الا انفسہم، یہ نہ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ پکے مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، الا انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور تک بھی نہیں، یہ نہیں ان کو پتا کہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش، وہ تو دھوکے میں آ نہیں سکتے، نہ خدا آ سکتا ہے، نہ خدا کے پکے بندے دھوکے میں آ سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ بتا رہا ہے جملہ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کا معنی یہ صحیح ہوگا کہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بزوں میں خیش وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو، مگر یہ ان کی کوشش ہے نا، دے تو نہیں لے سکتے، کیونکہ آگے اللہ نے فرما دیا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اللہ کو بھی اور پکے مومنوں کو بھی، قربان جائیے پکے مومنوں تمہاری شان پر کہ تم نہ کافر کے دھوکے میں آ سکتے ہو نہ منافق کے دھوکے میں آ سکتے ہو، تو جو ان کے دھوکے میں آ جائے سمجھو کہ وہ ایمان کا پکا نہیں بلکہ ایمان کا کمزور بندہ ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔